أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انسانی ہدایت کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اور اس نظام ہدایت کو چلانے کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ وہ کتاب نازل کر دی جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی رہے، چاہے زمانہ جتنا بدلے، چاہے حالات جتنے تبدیل ہوں، لیکن قرآن انسانوں کی ہدایت کا کام کرتا رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے انسانی ہدایت کے لیے پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ بنا دیا، آئیڈیل قرار دے دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اور ان کی ذات کو ائمہ کی صورت میں پھیلاؤ دے کے ان کے کردار، ان کی شخصیت کو ایک نسل میں محدود نہیں رہنے دیا، بلکہ وہی کردار، وہی کیریکٹر، وہی خلق حسن، وہی اخلاق حسنہ اور وہی فضائل و کمالات ان کی نسل میں عطا کر دیے، اور اس نسل کے لیے یہ وعدہ کر دیا کہ یہ نسل باقی رہنے والی ہے۔ دشمن پیغمبر کی نسل مٹنے والی ہے، لیکن پیغمبر کی نسل باقی رہنے والی ہے۔ 260 ہجری تک، یعنی وفات پیغمبر کے 250 سال تک مسلسل شخص پیغمبر نہیں لیکن شخصیت محمد مسلسل دنیا کی نگاہوں کے سامنے رہی۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ کردار میں اتنا سے بھی فاصلہ پیدا نہیں ہوا کہ ان میں برائے نام بھی اختلاف پیدا ہوتا،
یہ سب کے سب محمد تھے. آپ نے کبھی نہ کبھی اس بات پر غور کیا ہوگا کہ جھوٹ اور سچ کے درمیان جو فاصلے ہیں، جن باتوں کے ذریعے جھوٹ کو سچ سے الگ کیا جاتا ہے، سچ کو جھوٹ سے پہچانا جاتا ہے، ان میں سے ایک فاصلہ اور فرق یہ ہے کہ جھوٹ کے پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی صبح ہو رہا ہے، مثلا مثال کے طور پر آج بچے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اسکول کے کام کے سلسلے میں آپ کو صحیح خبر دے رہا ہے یا نہیں. اسکول میں کچھ گزرا ہے اور آپ کو صحیح رپورٹنگ نہیں مل رہی ہے، کسی سے جھگڑا ہوا ہے، کسی سے کچھ ہوا ہے، آپ کو صبح ہو رہا ہے اور بچہ صحیح بات نہیں بتا رہا ہے، تو اس کے پکڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ دے کے اسی بات کو بار بار پوچھا جائے. اگر ہر بار بات نہ بدلے تو پھر کسی حد تک سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر کچھ گڑبڑ ہوتی تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات بدلی ہوتی. انویسٹیگیشن کے طریقوں میں ایک طریقہ یہی ہے کہ ایک نشست رکھی گئی، ٹھیک جیسے بالکل مطمئن ہو گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرے رخ سے اسی بات کو پوچھا گیا، پھر تیسرے رخ سے پوچھا گیا. تو جھوٹ اور سچ کے درمیان ایک فاصلہ یہ ہے کہ جھوٹ بدلتا ہے، سچ بدلتا نہیں. بالکل سامنے کی مثال میرے ہاتھ میں مثال کے طور پر رومال ہے، آپ نے پوچھا ہے کتنے کا ہے، تو اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میری عادت ہی ہے سچ بولنے سے بچنا، اس لیے کہ سچ کڑوا ہوتا اور مجھے کڑوی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. اب اگر میری عادت ہی ہے تو میں نے کچھ بھی کہہ دیا. آپ نے پوچھا کتنے کا ہے، مجھے لگا کہ اگر ان سے مہنگا بتاؤں گا تو کہیں گے مولانا آپ بڑے فضول خرچ آدمی ہیں، معمولی سی چیز اتنی مہنگی کیوں خریدی ہے، تو آپ سے کہہ دیا 2 روپے کا ہے. دوسرے صاحب ملے، اگر ان کو دیکھا، مجھے خیال ہوا کہ اگر یہ سمجھیں گے مولانا کوئی سستی سے چیز رکھے ہوئے ہیں تو کہیں گے مولانا بہت معمولی آدمی ہیں، اونچا آدمی ہی سمجھیں گے جب تک مہنگی چیزیں نہ ہو. آج کل اسٹینڈرڈ یہی ہے نا کہ آپ خود چاہے کتنے ہی سستے ہوں، آپ کی گاڑی مہنگی ہونا چاہیے، آپ کی ٹائی مہنگی ہونا چاہیے، آپ کا قلم مہنگا ہونا چاہیے. جتنا یہ سب مہنگا ہو اتنا ہی آپ سستے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ مہنگے اونچے آدمی ہیں. اور اگر آپ میں ضمیر فروشی نہیں پائی جاتی ہے تو آپ کی کار معمولی ہے، اس لیے آپ معمولی ہیں. آپ کا قلم ایسے ہی معمولی سا ہے، اس لیے آپ معمولی ہیں. تو ہم نے سوچا اگر آپ سے واقعی اس رومال کی اصلی قیمت بتا دیں گے تو آپ سوچیں گے مولانا بہت معمولی آدمی ہے، لہذا ہم نے بے سوچے سمجھے کہہ دیا 200 روپے. ایک آدمی سے بتایا 2 روپیے اور دوسرے سے بتایا 200 روپے. 200 کا رومال تو خیر یہاں بھی نہ ملتا ہوگا، چاہے کنورٹ کر لیں، ملتا ہے ہاں، اسی لیے تو پھر نہیں ملتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ہاں، تمہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ 80 سے بدلتا ہے، انڈین ہے اور پاکستانی ہے تو شاید 100 سے بدل جاتا ہے، اور نیکی 1 سے 10 بدلتی ہے. یہاں گھاٹے کا سودا معلوم ہوتا ہے. تو اگر میں سچ بولوں، جھوٹ بول رہا ہوں، کبھی 2 کا، کبھی 200 کا، تیسرے نے پوچھا، چوتھے نے پوچھا، بات بدلتی رہے گی. لیکن اگر میں سچ بول رہا ہوں تو اس وقت بھی 2 کا ہے، دوپہر میں بھی 2 کا ہوگا، صبح بھی 2 کا ہوگا، آج بھی، کل بھی، صدیوں بعد بھی. تو سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک فاصلہ یہ ہے کہ جھوٹ بدلتا ہے اور سچ بدلتا نہیں ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں آنے والا سلسلہ، اس میں سچا کون تھا اور سچا کون نہیں تھا، اس کے فرق کو محسوس کرنا ہے تو انہی 2 جملوں سے محسوس کر لیجئے. ایک طرف برائے نام بھی اتحاد نہیں ہے اور ایک طرف برائے نام بھی اختلاف نہیں ہے. جہاں مسلسل تبدیلیاں نظر آئے سمجھ لیجیے ادھر سچ نہیں ہے، جہاں مسلسل یکسانیت نظر آئے سمجھ لیجیے سچ ادھر پایا جاتا ہے.
تو اللہ نے ان کو کردار عطا کیا، اور ایسا باکمال کردار کہ اس کے اندر کسی طرح کی کسی تبدیلی کا کوئی ذرہ برابر ثبوت دیکھنے کو نہیں ملتا. یعنی جو عظمت اور جو کمالات ان کے جد اکبر پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھے، جو عظمتیں اور جو کمالات ان کے جد اعلیٰ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی دیتے تھے، ان خوبیوں میں، ان کمالات میں، ان اچھائیوں میں، ان فضیلتوں میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کسی نسل انسانی میں اگر کوئی کمال آ جائے تو 3 نسلوں سے زیادہ اس کے چلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے، خود ہماری علماء کی فہرست نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، بہت کم دکھائی دے گا ایسا کہ جس پائے کا عالم باپ رہا ہو اسی پائے کا عالم بیٹا ہو. میں اور دنیا چھوڑیے، دنیاوی مثالیں بہت ہیں. سیاسی افراد میں دیکھ لیجئے، کبھی کبھی نسلوں میں حکومت چل جاتی ہے سیاست کے سہارے، لیکن سیاسی افراد میں بھی باپ کی جگہ بیٹا آتا ہے تو ویسا نہیں ہوتا، بیٹے کی جگہ پوتا آتا ہے تو ویسا نہیں ہوتا. میں نے دنیاوی مثال نہیں دی ہے، علماء کی فہرست میں ہمارے مراجع اور فقہا کی فہرست نظر ڈال دیجئے. آج کل فقہا اور مراجع کے بارے میں جو طرح طرح کے تصورات و خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کی عدم عدالت کی بات کی جاتی ہے اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ان کے ہاں عدم عدالت پائی جاتی تو میرے عزیزوں باپ کے بعد بیٹا ہی مرجع ہو جاتا. لیکن کہیں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنی زندگی میں آپ نے کہیں دیکھا کہ پہلے باپ مرجع تقلید ہوا ہو پھر بیٹا مرجع تقلید ہو گیا ہو. اس کا مطلب اس نظام تقلید میں انصاف رائج ہے، ظلم رائج نہیں ہے. ورنہ باپ کے بعد بیٹا آ جاتا، لیکن بیٹا کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ بیٹے میں وہ کمال نہیں پایا جاتا ہے. ایک بار خوئی ہے، ایک بار خمینی ہے، شہر بھی بدل گئے، گھر بدلنا تو دور، خاندان بدلنا تو دور، شہر تک بدل جاتے ہیں. کبھی سیستانی ہے، کبھی گل پائگانی ہے، کبھی حکیم، کبھی عرب، کبھی عجم، کبھی اس کنارے سے کبھی اس کنارے سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمال نسلوں میں برابر سے نہیں چلتا، کمال نسلوں میں برابر سے نہیں چلتا. لیکن آل محمد کے کمالات میں سے ہی ایک کمال یہ ہے، ان کے کمالات ہی میں سے ایک کمال یہ ہے کہ جیسا صاحب کمال وہاں پہلا علی دکھائی دیتا ہے، ویسے ہی صاحب کمال چوتھا دکھائی دیتا ہے، ویسے ہی 8واں دکھائی دیتا ہے. جیسا صاحب کمال پہلا محمد دکھائی دیتا ہے، ویسے ہی صاحب کمال 5واں محمد دکھائی دیتا ہے، ویسے ہی صاحب کمال 9واں محمد دکھائی دیتا ہے، اور ویسے ہی صاحب کمال آخری محمد جو پردہ غیب میں انتظار الہی کر رہا ہے. صلوات بھیجے محمد وعلیہ. میں صرف دعوے داری نہیں کر رہا ہوں، میں ثبوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ ان صاحبان کمال کا مقابلہ جن حکومتوں نے کیا ہے وہ حکومتیں آخر میں کیا کرتی تھیں؟ توجہ اگر آپ دیں گے تو ایسے نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، ایسے پوائنٹ کی طرف کہ جس طرف شاید نہ سوچا ہو آپ نے اس رخ سے. میرے عزیزوں، حکومت جو مقابلے میں ہوتی تھی وہ کیا کرتی تھی؟ آخری علاج اس کے پاس کیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے. شہید کرنے کے لیے کبھی تلوار کا استعمال اور کبھی زہر کا استعمال. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ زہر اور تلوار کے استعمال میں کون کام آسان ہے، کون کام مشکل ہے؟ نہیں سمجھنا ہی بات. کیا پنیر ڈیلی یوز میں ہے؟ میرے لیے تو کوشش کی جا رہی ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تلوار یعنی کھلا ہوا اسلحہ، آج کی زبان میں بندوق، بم، توپ، میزائل، یہ ہو گیا تلوار. اور زہر چھپا ہوا اسلحہ. تو کھلا اسلحہ اور
چھپا اسلحہ دو چیزیں ہیں قتل کرنے کا ذریعہ. اس میں سے کھلے اسلحے کا استعمال آسان ہے, چھپے اسلحے کا استعمال. چھپے کا چپکے سے انگور میں زہر دے دیجیے, انار میں دے دیجیے, گوشت بن کے کھلا دیجیے, تلوار کھینچنے کے لیے, بندوق چلانے کے لیے پبلک کے سامنے آنا پڑے گا, لشکر تیار کرنا پڑے گا, لوگوں کو علم ہو جائے گا تو ہو سکتا مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آغاز میں تلوار سے شہادت دکھائی دیتی ہے, لیکن اس کے بعد مسلسل چھپے اسلحے کا استعمال بتا رہا تھا کہ حکومتیں کمزور ہو رہی تھی لیکن ان میں کوئی کمزوری نہیں آ رہی تھی. یہ تو ایک ثبوت ہے میرا. اور دوسرا ثبوت ہے, اگر ائمہ طاہرین کی زندگی پر نظر ڈالیے, ان کی عمروں پر, تو شروع میں آپ کو 65 سال, 63 سال, 58 سال, 57 سال یہ دکھائی دیں گی. لیکن جیسے جیسے امامت آگے بڑھتی گئی, اب عمریں گھٹتی جا رہی ہیں. کوئی 40 سال میں شہید کیا جاتا ہے, کوئی 28 سال میں شہید کیا جاتا ہے, کوئی 25 سال میں شہید کیا جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کبھی کئی منزلہ عمارت کے لفٹ خراب ہو جائے تو آپ جینے کرتے ہیں, پہلی منزل تیزی سے چڑھ گئے, دوسری منزل رفتار اور سست ہوئی, تیسرے پہ اور سست ہوئی, چوتھے پہ جا کے پیروں میں کبھی پیدا ہو گئی, اب چلا نہیں جاتا. تو ہو یہ رہا تھا کہ امامت معراج کی وہ منزلیں طے کر رہی تھی کہ حکومت وقت چلتے چلتے تھکتی جا رہی تھی. شروع میں تو تھوڑی برداشت تھی کہ انہیں 60-65 سال تک جینے دیا, لیکن جیسے جیسے تاریخ اور نسل آگے بڑھی, عظمت امامت کے سامنے حکومت تھکتی چلی گئی اور اس نے جلدی جلدی جانے لے کے بتایا ان کے معراج میں کوئی کمی نہیں ہے, ان کے کمال میں کوئی کمی نہیں ہے, ان کے عروج میں کوئی کمی نہیں. اگر کمالات گھٹے ہوتے, اگر کمالات گھٹے ہوتے تو حسین کو چھوٹے سے لشکر کے ساتھ صحیح, حسین کو چھوٹے سے لشکر کے ساتھ صحیح, ان سے مطالبہ بیعت کرنے والا یزید ان کے قیدی بیٹے سے مطالبہ بیعت کرتا, لیکن اس باپ کو قتل کرنے والا ظالم بیٹے سے مطالبہ بیعت نہیں کر رہا ہے, اس لیے وہ جانتا ہے ان کے کمال میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. باپ کو قید خانے میں رکھنے والی حکومت بیٹے کو ولی عہدی حوالے نہ کرتی. یہ ولی عہدی 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, جن کے والد ماجد جناب موسیٰ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر زندگی کے حصے میں قید خانوں میں رہنا پڑا, جس حکومت نے باپ کو قید خانوں میں رکھا ہے وہی حکومت بیٹے کو ولی عہدی پیش کرے. جہاں باپ زہر سے شہید کیا جا رہا ہے وہیں بیٹے کو داماد بنایا جائے. یہ مسلسل تبدیلیاں طریقہ کار کی حکومت کی طرف سے بتا رہی تھیں کہ سچ ادھر نہیں ہے, اور مسلسل ایک کے بعد دوسرا طریقہ اپنا کے بتا رہے تھے عظمتوں میں ادھر کمی نہیں ہے. سرے حکومت خم ہو رہا تھا عظمت امامت کے سامنے اور اعلان کر رہا تھا کہ ان کے کمالات سے کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. اللہ نے انہیں کمال دیا بھی, با کمال بنا کے بھیجا بھی, اور دشمن نے لاکھ کوشش کی ان کے کمالات اور فضائل کو چھپانے کی, مگر الہی انتظام تھا کہ ان کے کمالات ساری کوششوں کے باوجود, دشمن کی ساری کوششوں کے باوجود لوگوں تک پہنچتے رہے. میں نے شاید پرسوں یہ جملہ کہا تھا آپ سے. میں تھوڑی دیر تمہیدی گفتگو اس لیے کرتا ہوں تاکہ موضوع سے متعلق جب بات کہوں تو آپ اس موضوع کی طرف متوجہ ہو جائیں, لیکن آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نہ میری طرف متوجہ نہ موضوع کی طرف. ٹی وی میں کوئی خاص بات دکھائی دے رہی. اچھا, آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ٹی وی میں دیکھ کے بڑھنے کی ضرورت ہے. ایک سلوات دیجیے اور آگے بڑھ جائیے. کیا خاص بات, آگے بڑھائیے, تشریف لے آئیے, پیچھے جگہ تنگ ہو گئی. یہ جو آپ 2-3 بار زحمت کرتے ہیں اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے. یہ جو پیچھے بعد میں آنے والے ہیں, پتہ نہیں لیٹ کے ساتھ لطیف کیوں کہا جاتا ہے. بہرحال آپ اور ان کا لطفی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ممبر سے اور قریب کر دیتے ہیں. ایک آدھ گریڈ آپ بڑھ جاتے ہیں. سلوات بھیجیں اور تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. نشر فضائل کا انتظام اللہ کی طرف سے. قتل فضائل, فضائلتوں کو چھپانے کی کوشش
اندھی حکومتوں کی طرف سے. اب اس میں کامیابی کس کی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی آج بھی وہ حقائق موجود ہیں کہ اگر کم برداشت رکھنے والے کے سامنے وہ حقیقتیں آ جاتی ہیں تو بندے کو خدا ماننے لگتا ہے. بندے کو خدا ماننے لگتا ہے انسان. وہ حقائق چھپانے کے باوجود موجود ہیں. مگر نشر فضائل کا انتظام پروردگار نے کس طرح کیا تھا؟ ایک نفسیاتی تجزیہ ہے، چند منٹ لوں گا اور اس کے بعد جو میرا موضوع ہے کہ حیات معصومین میں زندگی کے سبق. وہ جو گفتگو چھیڑی ہے میں نے اور جس کا حق ادا نہیں کیا ہے میں نے اب تک، جو وقت باقی ہے اس میں کوشش کرنا چاہیے مجھے کہ میں زیادہ سے زیادہ تفصیلی گفتگو کم سے کم 5 مجلسیں جو بچی ہیں ان میں کم سے کم 5 موضوع حیات آپ کے سامنے رکھ سکوں. لیکن روزانہ تھوڑا تمیزی گفتگو کی طولانی ہو جانے کے بعد بات رہ جاتی ہے، لیکن براہ راست گفتگو کا کر لوں تو شاید ذہنوں تک میں اپنی بات کو پہنچا نہ سکوں. میرے عزیزو، اللہ نے فضائل کو نشر کرنے اور پھیلانے کا اہتمام جو کیا اس کا ایک نمونہ رکھنا چاہتا ہوں. اس کائنات میں اللہ کے گھر میں کون پیدا ہوا؟ سب جانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا اس کے لیے پوسٹر لگے کبھی؟ کیا اس کو کبھی ٹی وی پہ بتایا گیا؟ 14 صدیاں بیت گئی، اس کے پھیلانے کا کام ہوا ہے چھپانے کا. مگر آج بھی بچہ کیوں جانتا ہے کعبے میں کون پیدا ہوا؟ علی، مولا علی. تو یہ کس کی کوششوں کا نتیجہ ہے؟ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو چھپا رہے تھے، یا اس کی کوشش کا نتیجہ ہے جو پھیلا رہا تھا؟ انتظام الہی دیکھیے، کوئی کہیں پیدا ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ علاقہ، وطن، گاؤں، قصبہ، شہر، بہت زیادہ محلہ ڈھونڈا جاتا ہے. میں نے اس دن جملہ ایک کہا تھا کہ جب کوئی آدمی کچھ بن جائے تو توجہ ادھر ہوتی ہے، مگر اللہ نے تو انہیں پہلے ہی سے مرکز نگاہ بنا دیا. خانہ کعبہ میں پیدا کر دیا. آپ جدھر سے علی گزرتے ہیں دیکھو یہ وہ بچہ جا رہا ہے، ماں بچے دیکھو یہ کعبے میں پیدا ہوئے تھے، یہ دیکھو یہ کعبے میں پیدا ہوئے تھے، یہ دیکھو خانہ خدا میں پیدا ہوئے تھے. تو پہلے ہی سے مرکز توجہ بن گئے، اور جب پہلے ہی سے مرکز توجہ بن گئے تو یہ جو کریں گے تاریخ میں آ جائے گا. خود ولادت کا تذکرہ اس کی حفاظت سے کیسے اللہ نے کی نفسیاتی تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کا مجمع ہے. انشاءاللہ زندگی کی لہر پھیل جائے گی. کوئی بچہ کہیں پیدا ہو جائے تو کوئی بات قابل توجہ ہوتی ہے نہیں، مگر یہاں دیکھیے اللہ نے انتظام کیا کیا. خانہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے تھے. اگر دروازے سے آتی حضرت فاطمہ اور دروازے سے نکل جاتی، وہ مسائل نہ کھڑے ہوتے جو کھڑے ہوئے تو یہ بات پھیلتی کیا؟ لیکن ہوا کیا؟ ایک خاتون آئی ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، آیا کرتی ہے، دعا کیا کرتی، کون سی ایسی خاص بات؟ ابھی تک کوئی بات قابل توجہ نہیں. وہ خاتون دروازے پہ رکنے کے بجائے خانہ کعبہ کی دیوار، پشت والی دیوار پہ رکتی ہیں. اس میں بھی کوئی قابل توجہ بات نہیں کہ بھئی یہ ادھر کیوں دعا کر رہی ہیں، ادھر کیوں دعا نہیں کر رہی ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے پہ کیوں نہیں لپٹ کے دعا کر رہی ہیں. یہ پشت خانہ کعبہ پہ کیا خاص بات؟ جو حج کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہی ہیں. خانہ کعبہ کا دروازہ جس دیوار میں ہے اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ، ادھر ہی جدھر خانہ کعبہ کا دروازہ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ. میں نے تاریخ میں تو کہیں نہیں پڑھا ہے کہ کہیں 2 دروازے رہے ہوں خانہ کعبہ کے، بعد میں ایک کر دیا گیا ہوں. کم سے کم مجھے پڑھنے کو نہیں ملا. میں یہ دعوے دار تو نہیں ہوں کہ میں بہت بڑا صاحب مطالعہ ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن میں نے نہیں پڑھا ہے. کہیں ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی ہے. لیکن جب حج کرنے کے لیے گیا تو خانہ کعبہ کا پردہ جب اٹھایا گیا تو لوگ اوپر جو ایک شگاف ہے اس کو دیکھتے ہیں صاحبان ایمان. لیکن میں نے ایک چیز اور محسوس کی جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں. دیوار میں جب دیوار چنی جاتی ہے تو اینٹوں کے رکھنے کی ترتیب ہوتی ہے. آپ نے پرانے گھروں میں دیکھا ہوگا، کبھی کبھی آپ یہاں بھی رینوویٹ کرتے ہیں، گھر کو پھر سے بناتے ہیں تو کبھی کبھی کسی دروازے کو ہٹا کے بند کر دیتے ہیں دیوار. تو جب دروازہ ہٹا کے دیوار چنی جاتی ہے تو اینٹ کا جوڑ اینٹ پر ٹھیک سے نہیں بیٹھتا، فوراً محسوس ہو جاتا ہے یہاں دروازہ تھا، یہاں دیوار چن دی گئی ہے. آپ جا کے غور کریں، خانہ کعبہ کی پشت کی طرف جو دیوار ہے اس میں بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں کوئی دروازہ تھا جو چن دیا گیا. صرف شگاف کی بات نہیں ہے اوپر،
نیچے باقاعدہ ایسا لگتا ہے جوڑ جوڑ سے نہیں ملتا، صاف دکھائی دیتا ہے کہ کوئی دروازہ تھا جو چن دیا گیا ہے. تو اس علامت کو تو اللہ نے باقی رکھا ہے. لیکن عام حالات میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک بیوی ہے پشت خانے کعبہ پہ آگے دعا کر رہی، کوئی قابل توجہ بات ہے؟ لیکن نہیں. اب ایک مرتبہ دیوار پھٹی، پہلی مرتبہ نگاہیں پڑی ہیں، کیا ہوا؟ خانے کعبہ کی دیوار شگافتہ ہو رہی ہے. کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. جو 2-4 لوگ خانے کعبہ کے ارد گرد موجود ہیں ان سب کی نگاہ اس پہ پڑ گئی. اب جو اس پہ نگاہ پڑی تو دیکھا کیا کہ دیوار ہی نہیں پھٹی، بلکہ جو خاتون کھڑی ہوئی دعا کر رہی تھی وہ اندر چلی گئی. یہ ایک حادثہ گزرا. یہی بات قابل توجہ تھی کہ ایک مرتبہ ایک مسئلہ اور کھڑا ہوا، پھٹ گئی تھی دیوار تو پھٹی رہتی، جیسی خاتون اندر گئی یہ جو دیوار شگافتہ ہوئی تھی دوبارہ مل گئی. اب یہ پھر قابل توجہ بات ہو گئی کہ نہیں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ پورا شہر جمع ہے، وہاں پورے محلے کے لوگ جمع ہیں. نفسیاتی تجزیہ کر رہا ہوں، نہ شہر جمع ہے نہ محلے کے لوگ جمع ہیں. کچھ لوگ جو آئے ہوں گے عبادت کے لیے یا ان کی بیٹھک ہے، خانہ کعبہ کا صحن، حرم، مسجد الحرام، کچھ کے گھروں کی بیٹھک ہے، بیٹھے ہیں. ان میں جناب عباس ابن عبد المطلب بھی ہیں، انہوں نے دیکھا اور چند لوگوں نے دیکھا. تو کتنے گواہ ہیں؟ 2 4 10 20 اسی کے آس پاس کے لوگ. جناب عباس فوراً گئے جناب ابو طالب کے پاس، ان سے جا کے صورتحال بتائی. جناب ابو طالب چند ساتھیوں کے ساتھ آئے، خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی لے کے تالے میں چابی لگائی، کھولنا شروع کی. بے معرفت ذہن اور ہے، لیکن میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جب زوجہ کو معلوم ہے مجھے ادھر سے نہیں جانا ادھر سے جانا ہے، تو کیا شوہر کو نہیں پتا ہے کہ یہ تالا مجھ سے آج کھلنے والا نہیں؟ میں اتنا بے معرفت نہیں ہوں کہ میں ابو طالب کے بارے میں اس طرح سے سوچوں. تالا ہے، میں چابی لگا کے کھول رہے ہیں، کھلتا نہیں. اب جو کھول رہے کھلتا نہیں تو بات آگے بڑھ گئی. کیا ہوا؟ کہا جب حادثہ گزرا آج، فاطمہ بنت اسد زوجہ ابو طالب خانہ کعبہ کی دیوار کی پشت کی طرف کھڑی تھی، دروازہ دیوار پھٹی، اندر چلی گئی، دیوار بند ہو گئی. اب ابو طالب آئے ہیں، چابی لے کے آئے ہیں، تالا لگاتے تالا کھلتا ہی نہیں. یہ بات کتنے لوگوں تک پہنچی؟ جو وہاں بیٹھے تھے وہ، اور جو جناب ابو طالب کے ساتھ آئے 2 4 اور گواہ. ان میں زیادہ تر گھر والے ہی تھے، خاندان والے، گھر والے، پڑوسی. اگر اتنوں ہی پہ بات رک جائے تو کل کہا جائے گا آپس میں مل کے طے کر لیا ہوگا کہ یہ فضیلت بھی اپنے گھر کے لیے طے کر بنا لو، مل بیٹھ کے طے کر لیا ہوگا. لیکن نہیں. اب دروازہ جو نہیں کھلا تو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثلا صبح سے لے کے شام ہو گئی اور نہیں کھلتا. شام ہوئی تو یہ مکہ شہر ہے مرکزی، اس میں محلے بنی ہاشم ہے، یہ قریش ہے یہ، لیکن مکے کے اور محلوں میں دوسرے قبیلے ہیں. تو صبح جب اس طرح سے زوجہ ابو طالب گئی تھی اور ابو طالب آئے تھے تو قرب و جوار کے گھروں تک خبر پہنچی نہیں کھلتا. لیکن شام ہوتے ہوتے پورے مکے میں پھیل گئی بات. آج ایسا ہوا جب انہونی ہوئی ہے. ابو طالب کی زوجہ گئی، بند ہو گئی، اور اب کھولتے ہیں ابو طالب دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے. بات مکے بھر میں پھیل گئی کہ نہیں؟ ہمارے یہاں بھی نیوز پہ میں نے دیکھا ہے، نجس جانور بھی اگر کہیں گر گیا کسی ندی میں، نالے میں، تو فوراً ریسکیو والے پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے بعد اب وہ ٹی وی پہ ایک لمحے کی خبر آ رہی ہے کہ انسانی مزاج میں ایک کھوج ہوتی ہے. کیا ہوا بھائی؟ ارے بھائی بلی گر گئی تھی، نکلی کہ نہیں نکلی، کیا آفت ہے؟ لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں تو اور واقعات ہوا کرتے. ٹیوب ویل کھودا، زمین میں گڑھا کھودا بورنگ کرنے کے لیے اور بند کیے بغیر چلے گئے. اب معلوم 5 سال کا بچہ اس میں گر گیا. اب اس سوراخ سے بچہ نکالا جا رہا ہے. اب پورے نیشنل چینل اسی منظر کو دکھا رہے ہیں. ہر ماں، ہر باپ، بچہ نکلا کہ نہیں، بچہ نکلا کہ نہیں، الجھن دماغ میں. تو اس طرح کی چیزیں خود پھیلتی ہیں، خبر بن کے پھیلنے لگتی ہیں. اب جو دروازہ نہیں کھلا تو مکے بھر میں بات پھیل گئی، مگر خالی مکے میں پھیلی. شام ہوتے ہوتے مکے میں بات پھیل گئی. اگلا دن آیا تو مکہ ہے مرکزی شہر، اس مرکزی شہر سے قرب و جوار کے آبادیوں اور بستیوں سے تجارتی رابطہ ہے. تجزیہ نفسیاتی ہے، دھیان دیجیے گا. تجارتی رابطہ ہے، مختلف قبیلوں کے لوگ آتے ہیں، کچھ مال لیتے ہیں، کچھ مال
بیچتے ہیں. شہروں بھی آپ نے دیکھا ہے, اپنے شہروں میں, یہاں مجھے نہیں پتا کہ گاؤں جو آس پاس ہوتے ہیں 32 شہروں کے آس پاس, وہاں کھیتی ہوتی, وہاں سے سبزی لے کے آئے, سبزی بیچی, پھر پیسے لیے, اس سے بریڈ خریدی, واپس چلے گئے, انڈے لیے چلے گئے. تو اسی طرح سے ان قبیلوں سے ہی رابطہ ہے. اب مختلف قبیلوں کے لوگ آئے اور مرکزی جگہ یہ خانہ کعبہ ہے, لین دین کی اہم جگہ یہی ہے. تو اس قبیلے کا آدمی بھی, اس قبیلے کا آدمی بھی, اس قبیلے کا آدمی بھی, بھیڑ لگی خانہ کعبہ کے پاس. مکے والے جمع کا کیا ہوا یہ کہ کل ابو طالب کی زوجہ آئی تھی, خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی, اس کے اندر چلی گئی اور اس کے بعد دیوار بند ہو گئی. اب دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, دروازہ کھلتا ہی نہیں. آج دوسرا دن ہے, پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا ان کا. اب خبر کس تک پہنچ گئی, سوچے رہیے. اچھا, جو قرب و جوار کی بستیاں ہیں ان سے آئے ہوئے لوگوں تک پہنچی. یہ کاروبار کر کے شام کو اپنے اپنے قبیلوں میں واپس گئے. خبر کہاں تک پھیل گئی, اب قبیلوں تک پھیل گئی, قرب و جوار میں چلی گئی. خالی مکے میں نہیں رہ گئی, خالی قریش میں نہیں رہ گئی, خالی مکے میں نہیں رہ گئی, خالی شہر میں نہیں رہ گئی, دیہاتوں اور قبیلوں تک پہنچ گئی. تیسرا دن آیا, اب چاروں طرف ہلچل مچی ہے. ایسی خبریں سن کے دیہاتی دیکھنے جمع ہو جاتے ہیں, دیکھیں کیا ہوا, دیکھیں کیا ہوا. تو جو نہیں آتے تھے وہ بھی آ گئے. اب چاروں طرف تجزیہ کر رہا ہوں. خانہ کعبہ کے بھیڑ لگی ہوئی ہے, مجمع جمع ہے, مکے والے بھی ہیں, قریش بھی ہیں, بنی تمیم بھی ہیں, یہ بنی وہ بنی سب جمع ہیں. اور مکے ہی نہیں, مکے کے باہر کے قبیلے کے لوگ بھی ہیں. چاروں طرف سے مجمع جمع ہے, دوست بھی, دشمن بھی, حسد رکھنے والے بھی, ان سے محبت کرنے والے بھی. بنی ہاشم تو ہمیشہ سے کمالات والے تھے ہی, زیادہ دونوں طرح کے لوگ تھے. دشمن اور دوست سب جمع ہو گئے, بھیڑ لگی ہوئی. ایک مرتبہ وقت کا نبی جو مستقبل میں ہدایت کا ذریعہ بننے والا ہے, محمد ابن عبداللہ, آہستہ آہستہ سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں سے آیا. خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف نہیں گیا, اس سے در پہ آ کے کھڑا ہوا, دیوار کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا جہاں سے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئی تھی. یہ ٹائمنگ الہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ادھر وہ پہنچے, ادھر دیوار ہٹی, ادھر ماں بیٹے کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے کھڑی دکھائی دی, فوراً باہر آئی, محمد کی گود کے حوالے کیا, بچہ پیغمبر کی گود میں آ گیا. کتنی نگاہوں نے دیکھا, خالی بنی ہاشم نے نہیں, قریش نے نہیں, مکے والوں نے نہیں, دوست نے نہیں, دشمنوں نے بھی دیکھا, قبیلوں نے بھی دیکھا, حاسدوں نے بھی دیکھا, قرب و جوار کے لوگوں نے بھی دیکھا. اب قلم خریدتے رہو, قلم خریدتے رہو. خبر تو پورے علاقے میں پھیل گئی, گھر گھر خبر پہنچ گئی. ابو طالب کا بیٹا کعبے میں پیدا ہوا, بچوں کو مائیں لوریوں میں یہ خبر سنا رہی ہیں. اب کیسے چھپاتے پھرو گے, یہ تو سینوں میں منتقل ہو کے نشر کمال فضائل کرتی رہے گی. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. الہی انتظام تھا ان کے کمالات کے نشر کرنے اور پھیلانے کا. کیوں؟ کمال انہیں اس لیے دیا کہ کمال کھینچتا ہے. ان باتوں کے تجزیے کا وقت نہیں ہے, ورنہ ان جملوں کو پھیلا کے بتانے کی ضرورت ہے. جذب کرتا ہے کمال. نور اور روشنی اگر ایک کمال ہے تو دیکھیے کیسے پروانے کھچ کھچ کے آتے ہیں. کمال کا کام ہی اپنی طرف کھینچنا, اور اللہ نے انہیں کمال اس لیے دیا کہ یہ بندوں کو کھینچیں, اور ان کا کمال پھیلایا اس لیے کہ بندے کھینچ کے آئیں. اور کمال بھی کیسا کمال دیا کہ جنہیں دنیا خدا مان رہی تھی ان خداؤں پر بھی ان کے اقتدار تھا. تو اس وقت کی دنیا کسے خدا مان رہی تھی؟ اس وقت کی دنیا پتھر کو سجدہ کر رہی تھی, درخت کو سجدہ کر رہی تھی, آگ کو پوج رہی تھی, پانی بہتے ہوئے پانی کو پوج رہی تھی. جتنی چیزیں ان کی نگاہ میں خدا تھی. اور ان کو خدا مانا کیوں تھا؟ انسان کے اندر کا انسان کا ضمیر جب کوئی خوبی کہیں دیکھتا ہے تو اسے اپنے لیے اپنانا چاہتا, پسند کرتا اپنے لیے. اور کمال پسندی انسان میں اتنی پائی جاتی ہے کہ دوسروں کی خوبی بھی اگر میرے نام لکھ دی جائے تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس کی تردید کر دوں. اگر کسی اور مولانا کی مجلس سن کے آئے کوئی مومن اور کہ اللہ مولانا فلاں دن آپ کی مجلس ٹی وی پہ آ رہی تھی, بہت عمدہ تقریر کی آپ نے, تو میرے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی میں کہہ سکوں بھائی وہ مولانا میں نہیں تھا. سوچوں گا چلو مفت میں تعریف آ رہی تو برا کیا ہے.
آدمی میں ہے کہ وہ خوبی اور کمال کو اپنے لیے اپنانا چاہتا اور برائی چھپانا چاہتا. چلتے چلتے گر پڑے, بات تو گر ہی رہی, آج کل کس لیے گرے, جلدی سے کھڑے ہوں کہ کسی نے دیکھا تو نہیں, ارے بھائی پیر پھسل گیا, گر گیا, کون سی بری بات ہو گئی, لیکن نہیں کسی اور کوئی پوچھے چوٹ تو نہیں لگی, نہیں چوٹ کہاں لگی, چاہے گھر جا کے 3 دن مالش کروانا پڑے. اس اللہ ذرا سے اگر کوئی عیب یا کمی ہے تو آدمی اس کو چھپاتا ہے, اور کوئی کمال و خوبی ہے تو اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے. شاعر نہیں ہے مگر شاعر بننے کی کوشش کرے گا. آدمی ادیب نہیں ہے مگر اردو ایسی بولے گا لگتا ہے زیادہ مہذب کوئی نہیں, بجائے کہنے کے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں, فرمائیں گے کب تشریف لاؤں میں, اور بجائے اس کے کہیں کہ مولانا آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائیے, افسر فرما دیں گے کہ آپ حاضر ہوں میرے گھر پہ, رسم حاضر ہوں گے. تو یہ سب کمال کے اظہار کے چکر میں باتیں ہوتی ہیں. آدمی کو کمال پسند ہے, نہیں اپنا پاتا, تو جہاں کمال اپنے عروج میں دکھائی دیتا ہے وہاں آدمی سرے احترام و تعظیم خم کرتا ہے. اگر کوئی بڑا عالم دکھائی دیتا ہے تو آپ اس کے ہاتھ کیوں چوم لیتے ہیں؟ اس کے اندر جو کردار پایا جاتا ہے, جو کمال, جو تقویٰ, جو علم پایا جاتا ہے وہ اپنے اندر نہیں پیدا کر پاتا. لیکن میری انسانیت مجھ سے کہہ رہی کہ اس کی تعظیم تو کروں, اس کا احترام تو کروں, اس کے ہاتھ چوم کے بتاتا ہوں کہ میں احترام کرتا ہوں کمال کا, کمال کی عظمت کا قبضہ ہے میرے دل پہ. اور جب ناممکن سمجھ لیتا ہے اپنے لیے اس کمال کا پانا تو وہیں پہ آدمی ٹھوکر کھا کے کمال کی انتہا سمجھ کے اسے خدا سمجھ لیتا ہے. یہ پتھروں کو خدا کیوں مانا لوگوں نے؟ کیا یہ میرا سر توڑ سکتے ہیں؟ یہ کام میں نہیں کر سکتا, میں سر ماروں تو پتھر نہیں ٹوٹے گا, یہ میرا سر توڑ دیتا, لہذا میرا خدا. وہ سمجھے طاقت کی انتہا یہاں پہ. آگ کو خدا مت جلا دے گی, میں اسے کچھ نہیں بگاڑ سکتا, یہ خدا. سورج خدا. جہاں جس انسان نے عظمت کی انتہا سمجھی وہیں پر سے مان لیا کہ یہی میرا خدا ہے. توجہ دے, پھر قابل غور بات کہہ رہا ہوں. تو اصل پیغمبر جو ہے وہ کون سا ہے؟ پتھر کو خدا مان رہے ہیں, سورج کو خدا مان رہے ہیں, دریا کو خدا مان رہے ہیں, درخت کو خدا مان رہے ہیں. اب اگر ایسے کردار آ جائے, اللہ نے انہیں صاحب کمال کیوں بنایا؟ ایسے کردار آ جائیں کہ جن پتھروں کو یہ خدا مان رہے ہیں وہی کنکریاں ان کے ہاتھوں پہ آ کے لا الہ الا اللہ پڑھے. جن درختوں کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہی ذرا جھک کے ان کے سامنے ان کی نبوت کی گواہی دے. وہی سورج جس کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہی سورج پلٹ کے آگے بتائے کہ میں خدا نہیں ہوں, میں تو ان بندوں کا بھی بتی ہوں. جس چاند کو یہ خدا مان رہے ہیں وہ ایک انگلی کے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو کے بتائے. جس ستارے کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ ان کے دروازے پلٹ کے آگے بتائے میں خدا نہیں ہوں. اور جب یہ دیکھیں کہ جن کو ہم خدا کہہ رہے ہیں وہ تو ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں تو پھر ان کی طرف مڑیں گے, اور جب ان کی طرف مڑیں گے تو یہ سجدے کر کے بتائیں گے نہ وہ خدا ہے نہ ہم خدا ہے. خدا تو وہ ہے جس کے سامنے ہماری پیشانیاں جھک رہی ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. ان صاحبان کمال کو عبادتوں میں ڈوبا دیکھ کے, ان صاحبان کمال کو سجدے کرتے دیکھ کے, ان صاحبان عظمت کو اللہ کی بارگاہ میں روتے اور گڑگڑاتے دیکھ کے انسان خدا تک پہنچ جائے گا. کمال کھینچ کے مجھے علی تک لے جائے گا, علی کھینچ کے مجھے خدا تک لے جائیں گے. فضیلتیں کھینچ کے مجھے فاطمہ زہرا تک لے جائیں گی, اور فاطمہ زہرا ہم گنہگاروں کو کھینچ کے مالک کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے. میں نے کل سے گفتگو کا آغاز کیا ہے, بس اس کے بعد جتنا وقت ہے اتنی گفتگو سلسلے میں کر لوں. میں نے کیا معصومین کی زندگی سے ایک سب سے اہم اور نمایاں سبق یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں انہوں نے اللہ کو یاد رکھا. میں نے کل سیرت پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ تحرین میں اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کا نمونہ آپ کے سامنے رکھا تھا. راتوں کو بستر سے اٹھ کے سناٹے میں, تنہائی میں پیشانی خاک پہ رکھ کے خالی ایک ہی جملہ پیغمبر کی زبان پہ ہے, رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. پروردگار پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی اتنی دیر کے لیے مجھے میرے حوالے نہ کر,
چین سے سونے کا وقت ہے، مگر یہ چین سے سوئیں کیسے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، راستہ چلتے چلتے رک کے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. یہی کمال، یہی بندگی، یہی یاد خدا کا انداز نسلوں میں. چھٹے امام کا دور آ گیا، عبداللہ ابن ابی غافور بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے چھٹے امام بھی یہ جملہ کریں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. ایک پلک جھپکنے کی جتنی مدت ہوتی اتنی دیر کے لیے مجھے میرے حوالے نہ کر، ولا اکثر من ذلک ولا اقل، اتنی دیر کے لیے بھی نہیں جو پلک جھپکنے لگتا ہے وقت، اس سے زیادہ کے لیے دور کی بات، پروردگارا اس سے کم وقت کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کر. معصومین کی سیرت دیکھیے گا، زندگی کے ہر لمحے میں خدا کو یاد رکھنے کی عادت اور خدا کو یاد رکھنے کی فطرت. روایات کہتی ہیں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اونٹ کو روکا، زمین پہ اترے، پیشانی خاک پہ رکھی اور 5 سجدے کیے. ایک بار سجدہ کیا، کتنا طولانی نہیں معلوم، پھر سر اٹھایا، پھر سجدے میں چلے گئے، پھر سر اٹھایا، پھر سجدے میں چلے گئے. 5 سجدے ایک ساتھ کیے. تو اصحاب نے پوچھا کہ حضور آپ کی عبادت دیکھی ہے، آپ کے سجدے دیکھے ہیں، آپ کی نمازیں دیکھی ہیں، آپ کے رکوع دیکھے ہیں، مگر یہ جو آج دیکھ رہے ہیں یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں. یہ آپ نے راہ چلتے سواری روک کے سجدے کیوں کیے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں جب سواری پہ چل رہا تھا تو جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے 5 خوشخبریاں دی تھیں، 5 مجزے دیے تھے، 5 اچھی خبریں سنائی تھیں. تو جب مجھے 5 اچھی خبریں سننے کو ملی، مجھے نہیں پتا کہ یہ 5 اچھی خبریں کیا تھیں، یہ تو پیغمبر جانے، لیکن 5 کی گنتی کچھ اشارہ ضرور کر رہی ہے. 5 اچھی خبریں پیغمبر کو ملی. تو صرف ابھی خبر ملی ہے، ابھی نعمت نہیں ملی ہے، نعمت کی خبر ملی ہے، کسی اچھی نعمت کی خبر ملی ہے. تو اتر گئے اونٹ سے، سواری کو روک کے پیشانی خاک پہ رکھ کے سجدہ شکر کیا. کہا مجھے 5 خبریں ملی تھی، اس لیے میں نے 5 سجدہ شکر کیے. یعنی جب نعمتیں بڑھیں تو خدا کو بھولو نہیں. زندگی کا سبق یہ ہے کہ نعمتیں بڑھیں تو خدا کو بھولو نہیں. ہم انسانوں کی کمزوری یہ ہے کہ جب ہماری نعمتیں گھٹنے لگیں، ضرورتیں بڑھنے لگیں تو ہماری یاد خدا بڑھ جاتی ہے. مگر حیات معصومین کا ایک سبق یہ ہے کہ نعمتیں گھٹنے پہ تو سبھی خدا کو یاد کرتے ہیں. اگر سیرت پیغمبر اپنانا ہے تو جتنی نعمتیں الہی بڑھتی چلی جائے اتنا جذبہ شکر تمہارا بڑھتا چلا جانا چاہیے. ہاں، اس نعمت میں سے ایک یہ گھڑی کی سوئی بھی ہے جو تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ ذرا آپ ایک جیتی جاگتی صلوات بھیجیں. اللہ نے ہم انسانوں کو ساری زندگی کے لیے، صحیح سلامت زندگی بسر کرنے کے لیے جو اصول دیے ہیں، زندگی کا سسٹم اور نظام دیا ہے، اس میں سے ایک قانون، ایک قاعدہ اللہ کو زندگی کے ہر مرحلے میں یاد رکھنے کا ہے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، یاد کر لینا نہیں ہے، اللہ کو زندگی کے ہر مرحلے میں یاد رکھنا ہے. کچھ منزلیں ہوتی ہیں جہاں ہم بھول جاتے ہیں. عام حالات میں یاد رکھنے والا جب نعمتوں میں ڈوب جاتا ہے، اچھے خاصے مسجد سے رشتہ قائم اور ایک مرتبہ بزنس جو چلا اور ملینر جو ہوئے تو معلوم ہوا بس اب گئی نماز جماعت، بس ختم ہے. ورنہ میں آپ کو واقعات سناتا. نعمتوں کے بڑھنے پہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. ذرا کاروبار چلا، مسجد سے حاضری کمزور ہونے لگتی ہے. ذرا پاور میں آئے، مجلس روزانہ آتے تھے، اب معلوم ہوا کہ 10 دنوں میں 7 محرم سے حاضری لگے گی. یہ سب نعمتوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. کوئی پہلی محرم سے عزادار ہے، کوئی 3 محرم سے ہے، کوئی 7 محرم سے ہے، کوئی بدنصیب عاشور کے بعد فون کر کے پوچھتا ہے کہ عشرہ کب ہے. میں نے وہ منظر بھی دیکھے ہیں. 21 رمضان کے بعد فون آ رہا ہے کہ حضرت علی تابوت کب اٹھے گا. جی پیر چاہ کے جواب دے کہ ہم وقت تمہارا تابوت اٹھ جانا چاہیے تھا. اتنے بے خبر ہوں.
مگر اٹھے گا وہ تو لاوارث ہے نا. تو آدمی نعمتوں کی فراوانی میں خدا کو بھولتا ہے. اور اس ملک میں یہ خطرہ زیادہ ہے, اس ملک میں یہ خطرہ زیادہ ہے. جن ملکوں سے ہم آئے ہیں وہاں راتوں رات آدمی تبدیل نہیں ہو جاتا, دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے. لیکن اس ملک میں ایک جھٹکے میں آدمی ملینئر ہو جاتا ہے, اس لیے یہاں خطرہ زیادہ ہے. لاٹری کے ذریعے نہیں, اور بھی ذریعے ہیں. تو نعمتوں کی فراوانی میں بھولتا آدمی. کبھی جن جگہوں پر اللہ کی یاد کم ہو جاتی ہے, کمزور پڑ جاتی ہے, میں انہیں تیزی سے سنا کے اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. نعمتوں کی فراوانی میں, خوشی کے موقع پہ, شادیوں میں آپ دیکھیے اچھے خاصے دیندار, اس دن ان کی سیرت ہی بدلی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مجھے یہاں کا پتہ تو نہیں, لیکن میں نے ہندوستان کے باراتیوں کی تعریف کی ہے. بارات اس گروپ کا نام ہے جہاں شریف آدمی اپنا لباس گھر میں اتار کے آتا ہے, شرافت کا. اچھے خاصے شریف لوگ ہیں, باراتی بنتے ہی نہ جانے ان کو کیا ہو جاتا ہے. یہ نخرے وہ نخرے بگڑے جا رہے ہیں, جو بھی ہو سکتا کر رہے ہیں. مجھے یہاں کا حالات نہیں پتا ہے, یہاں تو خیر بارات اور شاید ہوتی نہیں ہے, اور نہیں ہوتی بڑی اچھی بات ہے, کوئی ہے چیز ہی نہیں. اس لیے کہ بارات کا مطلب ہے لٹیروں کا لشکر, تو نہیں ہے تو اچھی بات ہے. آپ بڑے شوقین ہیں ہمارے یہاں آج کل ایک نئی مکاری چلی ہے. دیکھیے وہ بیٹی آپ کی ہے, آپ اسے جو دے ہم سے مطلب نہیں, لیکن صاحب ہمارے مہمانوں کا خیال رکھیے گا. ارے آپ بہت بڑے میزبان ہیں تو اپنی جیب سے اپنے مہمانوں کا خیال رکھیے, دوسرے کے دروازے پہ جا کے مہمانی کا کون سا شوق ہے. لیکن ہمارے باراتیوں کے خاتم مدارات میں کوئی کمی نہ آنے پائے. شرم نہیں آتی ہے, کھلاؤ, اپنے گھر سے کھلاؤ بھائی. باراتی لے کے جا رہے ہیں تو خود کھلانے کا انتظام کرو. یہ لڑکی کے باپ پہ کیوں بوجھ ڈال رہے ہو؟ اگر یہی وہ مقامات ہیں جہاں آدمی اللہ کو بھول جاتا, فرعون بننے لگتا ہے. بیٹے کا باپ نہیں لگتا, یہ فرعون کے چچا. ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. آج ان سے بڑا کوئی اخروق خاں نہیں دکھائی دے رہا. اور بیٹی کا باپ بیچارہ, اس سے زیادہ کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے. کم سے کم اس امت کو تو شرمانا چاہیے کہ جو اس پیغمبر کی امت ہے جس کے صرف ایک بیٹی اللہ نے دی تھی, تو تم بیٹی کے باپ کا احترام نہ کرو گے تو کون کرے گا؟ مگر نہیں, بیٹی والے ارے صاحب انہیں جیسے جائے کچھ لو, مارو, جو ہی طے کرو. یہ اپنے ملک کے حالات بتا رہے ہیں. یہاں تو حالات الٹ گئے ہیں, یہاں تو حالات الٹ گئے ہیں. خیر صلوات بھیجیں محمد والے. اور یہی بات یہاں بھی کہوں گا, اگر یہاں کے قوانین نے عورت کو کچھ ایسے اختیارات دے دیے ہیں جس کے استعمال کے ذریعے وہ مرد کو کچل سکتی ہے, تو وہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لے. میرا ہر بھائی سن لے اور میری ہر بہن سن لے. حدیث یاد آ گئی ہے تو سنا دیتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں, ان میں سے جب کسی دوسرے کو کوئی تنگ کرے گا تو یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے. پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ وہ جنت, اگربتی اگر یہاں سلگ رہی ہے خوشبو وہاں پیچھے تک جائے گی, بہت تیز ہو تو شاید چلی جائے. اگربتی جانتے بھی ہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو, مجھے تو نہیں پتا کہ اس کا ترجمہ ہو سکے, ہو گیا ہو تو بتائیے گا. اگربتی کا ترجمہ ہو, کوئی نیا نام نہ رکھیے گا نا. لوبان اگربتی کا ترجمہ کر کے لائیے گا. اگربتی اگر سلگ رہی پیچھے تک جائے تو بہت تیز ہوئی چلی جائے گی, مگر کیا اس محلے سے باہر جائے گی؟ نہیں جائے گی. اگر کہیں کھانا پکڑا دیکھ چڑی ہے تو دور سے پتا چل جاتا بریانی ہے, مگر کتنی دور سے, 2-4 گھروں سے فاصلے سے نا. یہ تو نہیں کہ اگر یہاں پکڑا ہے تو برمنگم کے اس کنارے تک چلی جائے خوشبو, تو خوشبو کی لمٹ ہوتی ہے. جیسی خوشبو اتنی دیر تک پھیلتی ہے. جنت کی خوشبو کہاں تک جائے گی؟ فاصلوں کے طے کرنے کا معیار ہے ٹائم. آپ آج یہاں بھی عام طور پہ ہم ایک دوسرے سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کتنے میل ہے, میں تو پوچھتا ہی ہوں کتنے گھنٹے کا راستہ ہے. تو ٹائم ہے جو فاصلوں کو طے کرنے کا معیار ہے. کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ فیصلہ طے ہو جائے, اسی لیے یہ ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں. تو جنت کی خوشبو 1 سال نہیں, 10 سال نہیں, 1000 سال نہیں, 10,000 سال کے فاصلے سے محسوس ہوگی. یعنی جنت سے جب اتنی دور ہوں گے کہ ابھی 10,000 سال چلے تو جنت پہنچیں گے. جنت کی خوشبو اتنی دور سے محسوس ہوگی. اتنا تو خوش ہونے کی جگہ ہے. 10,000 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی. حضور نے فرمایا
لیکن حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ستائے، تنگ کرے، یہ کپڑے نہیں اچھے، اس سے اونچی کوالٹی چاہیے، چپل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں، تنگ کرے اپنے شوہر کو. فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ کرے، شوہر کی حیثیت نہیں بیچارے کہ اس کے باوجود اسے تنگ کر رہی ہے، کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ کرے اور ستائے، ابھی میری بہنیں بہت ناراض ہوں گی لیکن ابھی خوش ہو جائیں گی، ابھی تو میرے بھائی بھی ہمت نہیں ہے کہ مسکرائیں. بھائی آپ کی طرف کیمرہ نہیں لگا، میری طرف لگا ہے، کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہاں، مسکرانے کی آواز بھی نہ پہنچ جائے، مسکرانے میں آواز نہیں نکلتی. 10,000 سال کے فاصلے سے جن جنت کی خوشبو سونگی جا سکتی ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ کرے تو چاہے وہ ساری زندگی نمازیں پڑھے، چاہے ساری زندگی روزے رکھے، چاہے ساری زندگی تلاوت قرآن کرے، حج کرے، لیکن ایسی عورت جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی. اور فرمایا کہ اسی طرح سے کوئی مرد اگر اپنی عورت کو تنگ کرے، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں وہ نہیں آتا، تم ایسی ہو، تمہارا گھر ایسا ہے، فلاں جہیز کی چیز تمہارے باپ نے نہیں دی، اگر کوئی مرد عورت کو طے کرے، تنگ کرے، تو چاہے زندگی بھر نمازیں پڑھے، چاہے روزے رکھے، چاہے حج کرے، اتنی نمازیں پڑھے کہ کمر ٹیڑھی ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. عزیزو، گھروں کو اجاڑنے سے بچانا ہے تو اس ایک حدیث پیغمبر کو یاد کر کے اٹھنا. اس مجلس سے یہ پیغام ہے، سیرت نبی ہی ہے، اگرچہ آج میرا موضوع نہیں تھا لیکن درمیان میں بات آ گئی. خوشیوں میں بھی ہم بے قابو ہو جاتے، بارات میں اچھی خاصی باحجاب معلوم ہوا وہاں مصیبت بن گئی ان کے لیے. غم میں، خوشی میں، غصے میں، ساری جگہیں وہ ہیں جہاں آدمی بے قابو ہو کے خدا کو بھول جاتا ہے. سیرت معصومین کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ وہ زندگی کے کسی مرحلے میں کبھی خدا کو نہیں بھولتے تھے. ہم غم اور مصیبت پڑ جائے بھول جائیں گے، مگر سیرت معصومین سنیے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مجلس ختم ہو رہی ہے، اب آپ کو زیادہ زحمت نہیں دی جائے گی. چھٹے امام کے اصحاب باہر بیٹھے تھے، ایک مرتبہ گھر کے اندر سے کچھ غلغلہ اٹھا، کچھ آوازیں اٹھی، گھبرائی ہوئی آوازیں، تو امام اندر تشریف لے گئے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا مولا خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ کچھ نہیں، ایک کنیز میرے ایک بچے کو لے کے سیڑھی پہ چڑھ کے چھت کی طرف جا رہی تھی اور وہ بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گر گیا. تو لوگوں نے پوچھا خیریت تو ہے مولا؟ کہا ہاں، دنیا سے رخصت ہو گیا. تو لوگوں نے سمجھا کہ مولا کے چہرے پر جو یہ کیفیت ہے، بے چینی ہے، یہ بچے کی موت ہو گئی ہے. باہر سے اندر نہیں گئے تھے امام، میں نے غلط کہا، اصحاب باہر انتظار کر رہے تھے، امام گھر کے اندر تھے. ایک مرتبہ گھر کے اندر سے کچھ شور اٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد گھر سے امام باہر آئے تو مولا کے چہرے پر کچھ بے چینی تھی. تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ تو امام نے بتایا کہ کنیز سیڑھی پہ بچے کو لے کے چڑھ رہی تھی، چھت پہ جا رہی تھی اور اس سے بچہ چھوٹ کے گر گیا اور بچہ مر گیا. تو لوگ سمجھ لیا کہ ظاہر ہے کہ بچے کی موت ہو گئی ہے تو چہرے پہ اس کا رنگ تو بدلے گا چہرے کا، مگر امام نے اس احساس کو سمجھ لیا. اس کے بعد امام نے فقرہ کہا مجھے بچے کی موت قضاء الہی ہے، میں اس پر راضی ہوں، قضاء الہی ہے، میں اس پر راضی ہوں، لیکن مجھے قلق ہے ایک بات کا. سنیے آپ، قلق ہے ایک بات کا. کاہے کا قلق ہے؟ کہا میں نے اس کنیز کو منع کیا تھا کہ بچے کو لے کے چھت پہ نہ جانا. اس کا قلق نہیں ہے کہ امام کی بات نہیں مانی. سنیے، کہا مجھے قلق ہے اس بات کا کہ میں نے کیونکہ اس کنیز کو منع کیا تھا میرے بچے کو لے کے چھت پہ نہ جانا، اور یہ میرے حکم کو نہ مان کے مجھ سے چھپا کے بچے کو لے کے چھت پہ جا رہی تھی، سیڑھی پہ چڑھ رہی تھی، اسی وقت میں ادھر سے گزر گیا. جو میں گزرا تو مجھے دیکھ کے وہ گھبرا گئی، اس کے دل پہ خوف طاری ہو گیا، میرا روب اس کے دل پہ بیٹھ گیا. تو اس روب کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ گیا. مجھے قلق اس کا نہیں ہے،
مجھے قلق اس کا ہے کہ میرے لیے اس کنیز خدا کے دل میں یہ ڈر آیا کیوں؟ محسوس کر سکیں گے اسے آپ؟ کاش ہم اور آپ اسے محسوس کر سکیں، کاش ہم اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکیں۔ امام کو تکلیف اس کی ہے کہ یہ کیوں مجھ سے ڈر گئی؟ ہمارے پاس چھوٹی سی طاقت، چھوٹا سا اقتدار آ جائے، ایک چھوٹی سی دکان میں 4 ملازم ہوں تو ہم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے آتے ہی سب الرٹ ہو جاتے ہیں، نہیں ان کا مزاج نہیں، یہ خدا کو بھولنے والے نہیں، کسی موقع پہ خدا کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام کو پکارا، 1 بار پکارا، 2 بار پکارا، 3 بار پکارا، اس نے جواب نہیں دیا۔ امام اس تک پہنچ گئے، کہا جوان بیٹے کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ اس نے کہا سنی تھی مولا۔ کہا جب سنی تو جواب کیوں نہیں دیا مجھے؟ 3 بار پکارا تو انہیں جواب نہیں دیا۔ کہا میں مطمئن تھا کہ جواب نہ دوں تب بھی میرے اوپر کوئی ستم آپ کی طرف سے نہیں ہوگا، کوئی زیادتی آپ کی طرف سے میرے اوپر نہیں ہوگی۔ تو امام نے برجستہ فرمایا الحمدللہ، اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میرے غلام اور خادم اور نوکر میری طرف سے زیادتی سے محفوظ ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ وہ جگہیں ہوتی جہاں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، واقعات سب آپ کے سنے ہوئے ہیں۔ غلام کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے برتن، لوٹا، جگ، کوئی چیز لے کے ہاتھ دھلا رہی، پانی ڈال رہی ہے، ایک مرتبہ وہ برتن چھوٹ گیا اور پانی سے بھرا ہوا برتن تھا یا کھانے سے بھرا ہوا کھانا کھلا رہی تھی، جو بھی تھا چھوٹ کے گرا۔ الگ الگ واقعات امام کے ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ خود امام کے اوپر گرا، ایک روایت یہ ہے کہ ایک بچہ تھا اس سے گرا جس کو بچہ مر گیا۔ تو یہ کنیز یا غلام، الگ الگ کئی اماموں کے ہی واقعات ہیں۔ گھبرا کے اس نے آیت پڑھی، یہ غصے کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مجھے کوئی، ہم آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کسی سے سالن کا ڈونگا ہمارے اوپر چھوٹ جائے، صرف کپڑوں پہ تھوڑا سالن گر جائے تو ہم کچھ 2-4 جملے تو کہہ ہی دیتے ہیں، مگر یہ تب ہوتا ہے جب ہم خدا کو بھول گئے ہوں۔ مگر یہ خدا کو یاد رکھنے والے تھے۔ اس کے ہاتھ سے جو برتن گرا امام کے اوپر گرا تو اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ اللہ نے مدح کی ہے، تعریف کی ہے، نجات پانے والوں کو تذکرہ کیا قرآن میں، وہ لوگ جو غصے پہ ضبط کر لیتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں نے غصہ ختم کیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، آیت کا اگلا جملہ پڑھا، امام نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ اور اس کے بعد اس نے اگلی آیت کا اگلا فقرہ پڑھا کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام نے فرمایا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ میرے عزیزو، ہم خدا کو بھول جاتے ہیں تو ایسے میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں۔ یہ زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کو یاد رکھنے والے تھے، تو ان کے یاد رکھنے کا نتیجہ کیا ہے کہ غصہ گرمی کرنے کے بجائے یہ معافی کی طرف ہی نہیں آئے ہیں، بلکہ اس کی معافی کے نتیجے میں اسے آزادی دے رہے ہیں۔ نہ جانے زندگی کے اتنے نمونے ہیں، میں اس سے زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے۔ کل دوسرے موضوع پہ مجھے گفتگو کرنا ہے، جستا تذکرے کرتا رہوں گا سیرت معصومین سے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں معصومین کی زندگی سے سننے کو مل جائیں تو پھر زندگی میں انشاءاللہ اس کے اندر میں تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ عزیزو، زندگی میں زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے مالک کو یاد رکھنا، یہ ہے معصومین کی زندگی کا اہم ترین سبق جو ہمیں کربلا میں دکھائی دیتا ہے۔ مصیبتوں کی انتہا ہے کہ نہیں، مگر ان مصیبتوں کی انتہا میں کوئی ایسا لمحہ ہے کہ جہاں یہ اپنے خدا کو بھولیں؟ جب شہید کربلا سید الشہداء آخری رخصت کے لیے بیٹے کے خیمے سے نکل کے بیویوں کے درمیان سے گزر چکے ہیں، سواری تک پہنچ چکے ہیں، بہن سے خدا حافظ کہہ رہے ہیں، بہن رخصت کر رہی ہے، تو اس وقت جاتے جاتے بھائی نے بہن سے جو جملے کہے تھے ان جملوں میں ایک جملہ یہ بھی تو تھا کہ میری بہن دیکھو نماز شب میں اپنے بھائی کو یاد رکھنا۔ حسین کو پتا ہے کہ جو پہلی رات اب آنے والی میری شہادت کے بعد یہ شام غریباں ہوگی، یتیموں کی رات، بیواؤں کی رات، بے کسی کی رات، بے بسی کی رات، مگر حسین جانتے ہیں کہ یہ ایک رات نہیں، اس کے بعد عالم غربت ہے، عالم سفر ہوگا، نہ کبھی ٹھیک سے کھانا ملے گا نہ پانی، اور اس کے بعد قید خانوں کی صعوبتیں ہوں گی۔ مگر ان ساری مصیبتوں میں میری بہن واجب نماز کا تذکرہ تو دور کی بات ہے، نماز شب بھی چھوڑنے والی نہیں۔ تبھی تو حسین کہہ رہے ہیں کہ بہن نماز شب میں رات کی تاریکیوں میں مجھے یاد رکھنا۔ ہم تھوڑی سی مشکل میں، تھوڑی سی دشواریوں میں فوراً سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں،
مگر کیا ہم روزانہ نہیں سنتے؟ کیا یہ ہمیں سبق سیکھنے کو نہیں ملتا کہ قید خانے میں پھوپھی کو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھ کے سید سجاد نے پوچھا ہے؟ نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ ورنہ امام جانتے ہیں پھوپھی اماں یہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ جواب بھی آپ کو معلوم ہے، بیٹا کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ اب بچوں کو پورا نہیں پڑتا، بیٹا بدن میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی، ہم آپ تھوڑی سی تکلیف میں، تھوڑی سی بیماری میں اپنے واجبات اور فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر یہ کربلا والے ہیں، یہ حسین کی وہ بہن ہے کہ جس کا سینہ زخموں سے چھلنی ہے، اس کی پشت پر تازیانوں کے زخم ہیں، لیکن اس کے کلیجے پر وہ برچھی بھی لگی ہے جو علی اکبر کے کلیجے پہ لگی تھی، اس کے کلیجے پر وہ تیر بھی لگا ہے جو علی اکبر کے گلے پہ لگا تھا، اس کلیجے پر وہ تلوار بھی پیوست ہے جو بھائی کے سوکھے گلے پہ چلتی ہوئی لگی تھی، اس کلیجے پر وہ زخم بھی ہیں جو زخم حسین کے بدن پہ بھی نہیں لگے۔ حسین نے اپنی بہن کو ٹماٹے کھاتے نہیں دیکھا ہے، مگر اس بہن نے اپنے بھیا کے لاشے کو پہمال ہوتے دیکھا ہے۔ یہ کلیجہ زخمی ہے، مگر اس زخمی سینے پر ماتم کس کا ہوتا ہے؟ 72 داغ ہیں اس کلیجے پر، مگر زینب کی زبان سے بس ایک لفظ ہے، ہائے حسین، ہائے میرا بھیا۔ آج ہم ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ان دو جوانوں کا، ان دو نوجوانوں کا، ان دو کمسن جوانوں کا ماتم کرنے کے لیے جو زینب کے لخت جگر تھے، مگر جن کا ماتم ان کی ماں نے نہیں کیا۔ روئیں گے، ہم بھی روئیں گے، آپ بھی روئیں گے انشاءاللہ۔ ان پر آج رونا ہے جن پر ان کی ماں نہیں روئی تھی۔ پوری تاریخ کربلا پہ نظر ڈال لیجئے، پوری تاریخ کربلا پہ نظر ڈال لیجئے، مواقع آئے ہیں، قدم قدم پہ موقع آیا ہے، مگر زینب نے ہر مرحلے میں اپنے بھائی کا ماتم کیا چند لمحے۔ پھر وہ وقت نہیں کہ جب لاشیں آئی، ماں کے سامنے اولاد کے جنازے آئیں اور ماں ماتم نہ کرے، مگر زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کو یاد رکھنے والی ماں نے جس جگہ جب کردار پیش کیا بھی آپ کے سامنے دوہراؤں گا۔ مگر تھوڑی دیر جس پہ رونے کے لیے ہم آپ جمع ہوئے ہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ نوجوان ہیں کہ جن کی ماں زندہ تھی مگر انہوں نے، ماں نے اپنے بچوں کو ماتم نہیں کیا، روئی تو ہمیشہ اپنے بھائی پہ روئی۔ چند تاریخ کے واقعے ہیں جنہیں یاد دلا دینا چاہتا ہوں۔ 10 محرم کی شام کو فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا۔ 11 محرم کا آفتاب جب نکلا تو اس سورج کے نکلتی ہوئی تیز کرنیں کربلا کی زمین پر پہنچی تو قدم قدم پر شہیدوں کی بکھری ہوئی لاشیں پڑی تھی۔ 11 محرم کی شام ہوتے ہوتے میدان کربلا سے یزیدی لشکر کے نجس لاشیں چن چن کے دفن کر دیے گئے، مگر فاطمہ کے گود کا پالا اور اس کے جگر کے ٹکڑوں کی لاشیں زمین کربلا پہ پڑی ہوئی تھیں۔ سورج ڈوب رہا تھا، ایک مرتبہ یہ قافلہ کربلا سے چلنے لگا، بے کجاوا اونٹوں پر بیویوں کو بٹھایا گیا، ایام عزا آئے بھی اور ختم بھی ہو رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر مسائل پڑھ کے خود بھی رو لینا چاہتا ہوں۔ بے کجاوا اونٹوں پر بیویاں جن کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، اور ایک اونٹ پر مظلوم حسین کا مظلوم لفظ جگر جس کا پورا بدن زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ میں تفصیل نہیں پڑھوں گا۔ لاشوں کے درمیان سے بیویاں گزری، اونٹوں سے گرایا، لاشوں تک پہنچی۔ انہی لاشوں کے درمیان اور محمد کے جنازے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ماں زینب کبریٰ زندہ ہے، مگر زینب نے پلٹ کے اور محمد کی لاشوں کی طرف نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ بھائی کی لاش پہ نگاہ پڑی اور آواز دی، نانا رسول اللہ، آپ کے ملائکے سلام سماوات درود و سلام بھیجے اور آپ کے جگر گوشے کی لاش کربلا کی زمین پہ بے رگوروں کا بن پڑی ہے۔ بچوں کا ماتم کر سکتی تھی ماں، مگر آتم نہیں کیا۔ حضرکم اللہ۔ قافلہ چلا، کوفے سے گزرا، شام پہنچا، شام کے زندان میں سال بھر یہ قافلہ رہا ہے، اور ہائے حسین کی آواز ہی زینب کی زبان سے سنائی دی۔
وقت بھی آیا کہ سید سجاد کو بلایا گیا، واپس آ کے خبر دی ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، رہیں یا جائیں۔ زینب کبریٰ نے کہا ہم جائیں گے، مدینے جائیں گے، پہلے کربلا جائیں گے، لیکن یزید سے کہہ دے جب سے ہمارا بھائی مارا گیا ہے ہم کو رونے کا موقع نہیں ملا۔ کیسی مظلومیت ہے، کیسی مظلومیت ہے کہ بہن کی نگاہوں کے سامنے بھائی ذبح ہوا ہو اور بہن کو رونے کا موقع نہ ملے۔ تو پہلے گھر خالی کرا دے، ہمارے لوٹ کا سامان واپس کر دے، ہمارے شہیدوں کے سر دے دے۔ میں اختصار کر رہا ہوں، وہ وقت آ گیا، بستر جو چھینا تھا، سجادہ جو چھینا تھا وہ بچھایا۔ زینب کبریٰ نے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا، بیٹا بیٹھو آج ہم تمہیں پرسا دیں گے۔ شہداء کے سر آنا شروع ہو گئے، جیسے جیسے سر آتے جاتے بیویاں بڑھ بڑھ کے گود میں لیتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اون و محمد کے سر آ گئے، مگر زینب تو اپنے بھیا کا ماتم کر رہی ہے۔ دو ننھے جوانوں کے سر رکھے ہیں، شام کی بیویوں نے یہ کہا کوئی نہیں تو انہیں گود میں اٹھائے۔ ایک مرتبہ گفتگو شروع کی، لگتا ہے ان کی ماں زندہ نہیں ہے ورنہ ایسے چاند جیسے ٹکڑوں کا ماتم نہ کرتی۔ زینب کے کانوں میں آواز پہنچی، کہا یہ نہ کہو ان کی تو پیاری ماں زندہ ہے مگر میں اپنے جگر گوشوں کا ماتم نہ کروں گی، میرے بھیا حسین میرے لیے کافی ہے۔ زینب نے شام میں بھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہ کیا۔ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچ گیا، میں تم زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، ماں کی قبر پہنچی، اماں بھیا 4 دن کا پیاسا مارا گیا۔ نانا کی قبر پہنچی، اماں نانا ارے میرا بھائی جب ذبح ہو رہا تھا میں دور سے کھڑی فریاد کر رہی تھی، کوئی میری فریاد کو سننے والا نہ تھا۔ ماتم کرتی رہی، حسین کا ماتم وقت گزرتا رہا، حسین کا ماتم جاری رہا۔ آخر میں عبداللہ ابن جعفر آئے کر شہزادی اب اپنے گھر بھی تشریف لے چلیے۔ زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی، سہنے خانہ میں قدم رکھا، سہنے خانہ میں قدم رکھا۔ سامنے اب تک کی عادت یہ تھی کہ اون و محمد ماں کے استقبال کے لیے آ جاتے تھے، کلیجے پہ چوٹ لگی روح اٹھی، تیز قدم بڑھاتی حجرے تک پہنچی، 2 بستر لگے ہوئے تھے۔ اب پہلی اور آخری بار ایک ماں تڑپی، کربلا کا رک گیا، اون و محمد کہاں آ کے اپنی اماں کا استقبال کرو۔ ارے میری شہزادی تم کیسی صابرہ ہو، جب ان جنازوں کو لے کے حسین اور عباس خیمہ میں آئے تھے، لا کے لاشیں رکھے، آبادی بہنا اور محمد آ گئے، عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، ارے بہن ارے بھائی عباس جیسا زندہ، اور لاشیں لے کے آنا پڑے۔ زینب آگے بڑھی، لاشوں کو کنارے کیا، بیچ میں جگہ بنائی، مالک تیرا شکر کہ تو نے قربانی قبول کر لی۔ جن شہزادوں کا ماتم زینب نے نہ کیا تھا آج ہم ان کے تابوت اپنے کانوں پہ اٹھائے ہیں۔ اٹھو عزادارو، اٹھو عزادارو، اون محمد کا ماتم کرو۔ فاطمہ کی لخت جگر زینب جس نے اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا تھا، جن کی لاشوں کو عباس کربلا کے میدان سے لے کے آئے تھے، وہ لاشیں تو نہیں ہیں مگر ہم نے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ واہ اونا واہ محمدہ۔ اون محمد میرے مر گئے خون نہا، اون محمد میرے ماموں پہ صدقے ہوئے، تیگو سے زخمی ہوئے،
دیگوں سے زخمی ہوئے خون میں تڑپتے ہوئے اون محمد میرے بیاہ نہ میں نے رچا دل کا نہ مطلب ہوا بیاہ نہ میں نے رچا دل کا نہ مطلب ہوا روتی رہی میں یہاں اون محمد میرے زینب نے رو کر